آئی ایم سوری زباریہ، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اتنی آزادی افورڈ نہیں کر سکتی. میں تمہاری انسلٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے. اس کی آواز رندنے لگی. زباریہ نے گہری سانس کھینچی اور پھر گویا چڑ کر بولی، جبھی تو کہتی ہوں کہ انسانوں میں اٹھا بیٹھا کرو تاکہ سب کو فیس کرنے کا ڈھنگ آئے. وہ نڈھال سی کرسی میں دھنس گئی. اسے اپنی حرکت پر از حد شرمندگی ہو رہی تھی. آئی ایم ریئلی ویری سوری زوبی. تمہیں پتہ ہی ہے میں نے کبھی کسی مرد سے اتنی بے تکلفی روا نہیں رکھی اور نہ ہی کبھی یوں فیس ٹو فیس بات کی ہے. بس اسی لیے شاہی خون جوش مار گیا. ڈونٹ وری یار، سوری تو مجھے کرنا چاہیے. تمہاری روایات اور حدود کو جانتے ہوئے بھی میں نے آذر بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. وہ بیچاری بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا قابل اعتراض جملہ کہہ دیا انہوں نے. وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی، پھر اس کی خائف ہوتی شکل دیکھ کر ہنس گئی. کم آن گل، میں سب سمجھتی ہوں یار. تھینکس. وہ ابھی بھی شرمندگی کے حصار میں تھی. زباریہ کی جگہ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو اپنے ہی گھر میں اپنے لاڈلے بھائی کی اتنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر شاید اسے کھری کھری سناتی. ایک تو یہ اویس پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں. 11:15 بج چکے تھے. وہ اب زباریہ اور اس کی ممی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی. اٹس اوکے گل بیٹا، اگر اویس نہیں آیا تو نو پرابلم، آج یہیں رہ جاؤ. زباریہ کی ممی پیار سے بولی تو وہ بدک گئی. نہیں آنٹی، میں بھلا کیسے؟ آنٹی خفا ہوں گی. تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ غلطی تو اویس بھائی کی ہے، وہی نہیں پہنچے اب تک. زباریہ نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی. موبائل تو ہوگا اویس کے پاس، اسے کال کر لو. ممی نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کے چکر میں در حقیقت اسے اور مشکل میں پھنسا دیا. بھلا اس نے کب اویس شاہ کا موبائل نمبر نوٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی؟ کوئی بات نہیں آنٹی، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا اور صحیح. کم از کم اویس شاہ کو تسلی بخش ڈانٹ تو پڑوا سکوں گی آنٹی سے. وہ بمشکل مسکرائی تو زباریہ نے اسے سراہا. اب کی ہے نا عقل مندوں والی بات. وہ بظاہر بڑے اطمینان کے ساتھ زباریہ اور اس کی ممی سے باتوں میں مصروف تھی، مگر دل میں اٹھتے وسوسوں کا حال وہی جانتی تھی. 1 بجے چوکیدار نے اویس شاہ کے آنے کی خبر دی تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھی. بہت بری ہو تم شہر گل. اس کے اطمینان پر زباریہ نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس دی. وہ زباریہ کے ساتھ باہر آئی تو اویس زباریہ کی ممی کے پاس کھڑا دیر سے آنے پر معذرت کر رہا تھا. اٹس اوکے بیٹا، یہ اپنا گھر ہے شہر گل کا، بلکہ میں تو اسے یہیں رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر یہ تو حد سے زیادہ متفکر ہو رہی تھی. اوپر سے اپنی آنٹی کی ڈانٹ کا ڈر. ڈونٹ وری آنٹی، فنکشنز میں ایسی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہیں ڈانٹے گا اسے. وہ شہر گل کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا. پھر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. اوکے آنٹی، اللہ حافظ. وہ زباریہ سے مل کر آنٹی کی طرف بڑھی تو انہوں نے اسے لپٹا کر خصوصی طور پر پیار کیا. میں کسی روز آؤں گی تمہاری آنٹی سے ملنے. وہ مشفقانہ انداز میں کہنے لگی. جی آنٹی، ضرور. وہ اندر سے خائف ہونے کے باوجود اخلاقیات نبھا گئی تھی. شہر گل نے اس کی خاموشی محسوس تو کی مگر کچھ پوچھا نہیں. مین روڈ پر آتے ہی وہ شروع ہو گیا. کچھ عقل سے بھی کام لے لیتے ہیں شہر گل صاحبہ، سب لوگ تمہاری طرح سیدھے نہیں ہوتے. میرے دیر سے پہنچنے پر اس قدر حواس باختہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آنا تو تھا نا میں نے. ہر جگہ اپنی نام نہاد آنٹی کا تعارف دے کر تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ جلدی آتے. اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے. کتنا برا لگ رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، بس مجھے ہی کوئی لینے نہیں پہنچا تھا. وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی ہی فالتو ہوں میں، کسی کو پرواہ ہی نہیں. آپ نے بھی یاد رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. پچھلے 2 گھنٹوں کی کوفت اور بیزاری اسے بھی اندر ہی اندر تنگ کر رہی تھی. اوپر سے آذر ملک کی بے تکلفی اور نظریں، اس کا جوابی شکوہ بھی بے ساختہ اور بلا ارادہ تھا. وہ گاڑی کی اسپیڈ کم کرتا اسے گھورنے لگا، پھر ترشی سے بولا. میری اپنی بھی 100 مصروفیات ہیں، صرف ایک تمہاری مصیبت نہیں ہے. اتنا فالتو نہیں بیٹھا رہتا کہ تمہاری پک اینڈ ڈراپ ہی کی ڈیوٹی دیتا رہوں. وہ روما اور دوسری فرینڈز کے ساتھ ایک بہت اچھے ڈنر کے بعد میوزک کنسرٹ میں گیا. وہاں خوب انجوائے کرنے کے بعد اس نے روما کو ڈراپ کیا. بہت مگن اور ریلیکس انداز میں وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو ارادہ یہی تھا کہ اب ایک اچھی سی نیند لی جائے، مگر اندھیرے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی گویا اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا. لاؤنج کی لائٹ آف تھی.
جب سے شہر گل آئی تھی تب سے لاؤنج کی لائٹ باہر سے آنے پر وہی بند کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک زباریہ ہی کے گھر پہ تھی۔ تب وہ اپنی یادداشت کو کوستا واپس بھاگا تھا۔ سو اتنی ٹینشن کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس نے شہر گل کو بڑی بے دردی سے لتاڑ دیا تھا۔ وہ جو صبح اویس شاہ کا بہت نرم اور شوق سا انداز دیکھ کر اس پر مر مٹی تھی، اس کا یہ انداز دیکھ کر چپ اور ساکت رہ گئی۔ گھر پہنچنے تک وہ اس کی خاموشی محسوس کر چکا تھا، مگر اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے پوری بلڈنگ کو اندھیروں میں ڈوبا دیکھ کر اسے اور غصہ آنے لگا، یعنی کہ لائٹ جا چکی تھی۔ ڈیم اٹ! سارے خوبصورت اتفاقات آج ہی ہونے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ لفٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب 30 سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی، وہ بھی اندھیرے میں۔ ہاتھ پکڑو میرا، کہیں گر گرا گئی تو ایک دوڑ ڈاکٹر کے کلینک کی بھی لگانی پڑ جائے گی، وہ کہہ رہا تھا۔ شہر گل نے بے حد دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا تو وہ اسے ساتھ لیے اندھیرے میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسی لیے میں تمہاری کسی سے بھی دوستی کے خلاف تھا۔ لاکھ کوشش کریں، بہانے بنائیں، دوستی میں انسان بلیک میل ہو ہی جاتا ہے۔ نہ ماننے بات بھی ماننے میں آسان لگتی ہے۔ وہ قدری دھیمی آواز میں جانے اسے سمجھا رہا تھا یا مگر وہ اس پل کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اویس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اور حرارت جیسے اس کے پورے وجود میں برقی رو دوڑا رہی تھی۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر اس نے بے اختیار ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اس وقت اویس اس کے ساتھ اگلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوٹا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اویس نے گھبرا کر اندھیرے میں یوں ہی ہاتھ مارا تو وہ اس کا بازو گرفت میں آ گیا۔ وہ بے اختیار سسک کر نیچے بیٹھ گئی۔ بے وقوف، کیا ہوا؟ اویس کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ ایک تو گھپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بھیگی ہوئی آواز میں کہتی وہ اس کے سہارے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت لائٹ آ گئی تو اویس نے شکر ادا کیا، مگر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ لگی تو نہیں کہیں؟ پتہ نہیں، پاؤں مڑ گیا ہے بہت زور سے، وہ بے چارگی سے بولی تو اویس نے چڑ کر کہا۔ کچھ ہی سیڑھیاں رہ گئی ہیں، باقی کا ایڈونچر گھر پہنچ کر مکمل کر لینا، اب چلو۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اویس کو 10ویں سیڑھی پر جا کر اس کی کمی کا احساس ہوا تو وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا پھر سے نیچے آیا۔ موچ تو نہیں آ گئی ہے پاؤں میں؟ اب کی بار اس کے انداز میں قدرے تشویش تھی۔ شاید پاؤں پر وزن نہیں ڈالا جا رہا۔ تو پھر اب؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے شہر گل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرا ہاتھ اویس نے اس کے شانوں کے گرد حمائل کر کے اسے پورا سہارا دیا تو وہ پوری جی جان سے کانپ گئی۔ اویس شاہ کے لیے اس لمحاتی اور جبری قرب کا چاہے کچھ بھی مطلب نہ ہو، مگر اس پل شہر گل کو اس سے بڑی سچائی اور کچھ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے پاؤں کا درد بھی یاد نہیں رہا تھا۔ دروازے کا لاک کھول کر وہ یوں ہی اسے سہارا دیے اندر کمرے تک لایا تھا۔ لائٹ آن کر کے پلٹا تو وہ بستر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت، وہ متضاد کیفیات میں گھری اپنے دل کی عجیب سی حالت اور دھڑکنوں کی بے ترتیبی سے خائف ہو رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہ رہی تھی، دل کو کسی اوہام نے گھیرا تھا کہ آنسو پلکوں پہ چھلک آئے۔ اچھا اب رو مت، میں کوئی پین کلر دیکھتا ہوں اور ساتھ میں کوئی کریم بھی مساج کے لیے۔ اس کی تکلیف کے احساس سے اویس شاہ کا لب و لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ اور ایک ٹیوب کے ساتھ ساتھ دودھ کا گلاس بھی تھا۔ یہ لو، اس ٹیبلٹ سے درد کم ہو جائے گا اور اس کریم سے ہلکی سی مالش کرو، موچ نہ بھی ٹھیک ہو مگر درد ضرور کم ہو جائے گا۔ وہ کسی ذمہ دار ڈاکٹر کی طرح کہہ رہا تھا، مگر گولی نگلنے اور ٹیوب کا مساج کرنے کے بعد بھی اس کے آنسو بہتے ہی رہے۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا، مگر اس کی خوشبو اور لمس جیسے ابھی تک شہر گل کے آس پاس سرسرا رہا تھا۔ یا اللہ، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف یہ شخص۔
اس نے بہت شدت سے دعا کی تھی اور پھر سوتے میں بھی وہ خدا سے اسی کو مانگتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے واضح طور پر اپنی طبیعت کے بوجھل پن کو محسوس کیا تھا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے اویس شاہ گھر پر ہی تھا اور پہلے کا تو شہر گل کو پتہ نہیں تھا، مگر جب سے ان دونوں کے درمیان قدر دوستانہ روابط ہوئے تھے وہ چھٹی والے روز 11 بجے تک بستر سے اٹھتا اور پھر اچھا سا ناشتہ کرتا تھا۔ پاؤں میں آئی موچ کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 10:30 بج چکے تھے۔ چکراتے سر کو سنبھالتے وہ واش روم میں گھس گئی۔ چائے بنا کر وہ فریج میں سے انڈے نکالنے لگی۔ ارادہ یہی تھا کہ آج ناشتے میں اویس کے لیے اٹالین آملیٹ بنائے گی، مگر فریج بند کر کے پلٹتے ہی اس کا سر اس قدر زور سے چکرایا کہ لمحہ بھر کو اسے اپنی خبر بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے انڈوں والا شاپر گر گیا۔ تب ہی ناشتے کی طلب میں کچن میں داخل ہوتے اویس نے بڑی پھرتی سے اسے سنبھالا تھا۔ اس کی سفید پڑتی رنگت اور ہونٹ اویس کو بھی پریشان کر گئے تھے۔ اوہ گاڈ! تیزی سے لا کر اسے صوفے پر ڈالا اور اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگا۔ شہر گل، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ اس کے بند پپوٹوں میں جنبش ہوتی دیکھ کر وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں کھول کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹیمپریچر ہو رہا ہے تمہیں، کس نے کہا تھا کچن میں جا کے کارکردگی دکھانے کو؟ وہ اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے قدرے نرمی سے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچن سے لاؤنج تک کا سفر کیسے طے کر لیا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گلے کی طرف گیا۔ تب اویس کو بھی احساس ہوا کہ اس کا دوپٹہ شاید کچن ہی میں رہ گیا تھا، اور یہ بھی کہ ابھی تک وہ صوفے پر دراز شہر گل کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک پریشانی رہی تب تک تو وہ بلا ارادہ اس قرب سے انجان ہی رہا تھا، مگر اب جیسے تمام حواس نے یکلخت دھاوا بول دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم خاموشی سے یہیں لیٹی رہو، کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی کرنے کی۔ معنی خیز سی خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ اسے تنبیہ کرتا کچن میں چلا گیا۔ پہلی نظر سامنے فرش پر گرے اس کے دوپٹے پر پڑی تو اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور سامنے کیبنٹ ٹاپ پر رکھنے ہی لگا تھا، تب جانے کیا ہوا، ہلکی سی بھینی بھینی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی تو بے اختیار ہی اس نے دوپٹے کو ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ یہ خوشبو اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ رات یہی تھی۔ تب اسے ایک دم ہی یاد آیا کہ رات جب وہ اسے سہارا دے کر اوپر لا رہا تھا تو وہ اس کے کتنے قریب تھی، اور ابھی جب وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر باہر لے گیا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ سوچ کی لگامیں ڈھیلی پڑیں تو ذہن بھٹکنے لگا۔ اس نے دوپٹہ کیبنٹ ٹاپ پر پھینکا اور سر جھٹکتے ہوئے فریج میں سے دودھ کا جگ نکالنے لگا۔ اس کے لیے اوولٹین ملا دودھ کا گلاس لے کر جب وہ لاؤنج میں پہنچا تو وہ آنکھوں پر بازو دھرے دوسرا ہاتھ سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اسے بنا دوپٹے کے اس قدر آزادانہ دیکھ رہا تھا۔ شنگرفی ہونٹوں سے پھسلتی نگاہ بے اختیار اس کے تراشے ہوئے دل نواز سراپے میں الجھی تو جانے یہ اس کی نگاہوں کی تپش کا اثر تھا یا کچھ اور، کہ وہ گڑبڑا کر آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھنے لگی۔ پھر اویس کو سامنے کھڑا دیکھ کر بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ وہ خود بھی خفیف سا ہو گیا تھا۔ یوں ہی ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس اسے تھما دیا۔ یہ دودھ پی لو اور ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا۔ یہ نہ ہو کہ بخار مزید تیز ہو جائے اور پھر اس موچ کا بھی تو کچھ علاج کرانا ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کچن کی طرف واپس پلٹ گیا۔ انڈوں والا شاپر اٹھا کر دیکھا تو تینوں انڈے ٹوٹ چکے تھے۔ ڈسٹ بن میں شاپر پھینکتے ہوئے اس نے فی الوقت چائے ہی کو غنیمت سمجھا۔ اس مرتبہ لاؤنج میں رکے بغیر اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ موبائل پر روما کے ساتھ مگن تھا۔ آج آ رہے ہو نا الحمرا میں؟ بہت زبردست نمائش لگی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ممی کی دوست کی بیٹی کی پینٹنگز کی نمائش ہے۔ اویس اسبات میں جواب دیتے دیتے رہ گیا۔ یکلختی لاؤنج میں لیٹی شہر گل کی طرف دھیان جا اٹکا۔ کتنے بجے جانا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ابھی بس آدھے پونے گھنٹے تک، وہ بتا کر شکی انداز میں پوچھنے لگی۔ مگر تمہیں اس سے کیا؟ چھٹی کا دن تو بالکل فارغ ہوتا ہے تمہارا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 100 کام ہو سکتے ہیں آدمی کو۔ میری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔
وہ اب اس قدر بد اخلاق اور احساسات سے عاری نہیں تھا کہ بیمار پڑی شہر گل کو چھوڑ کر تفریح کرنے نکل کھڑا ہوتا۔ جھوٹ مت بولو اویس، ابھی رات تک تو تم بالکل فارغ تھے، تب تو تم نے کسی میٹنگ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ایسی ہی تھی، اویس شاہ کے معاملے میں انتہائی پزیسو، بال کی کھال اتارنے والی۔ یاد نہیں رہا ہوگا، اور ویسے بھی تمہارے سامنے تو میں 1000 کام بھول جاتا ہوں اپنے، ابھی فون پر ہو اس لیے اتنی آسانی سے انکار کر رہا ہوں، سامنے ہوتی تو تمہارے اشاروں پہ چلتا۔ وہ مدھم لب و لہجے میں بولا تو روما کی ہنسی سماعتوں میں جل ترنگ بجا گئی۔ بہت تفاخر تھا اس کی ہنسی میں اور چاہے جانے کا نشہ۔ ان دونوں کا مابین کبھی اقرار محبت کے الفاظ چاہے نہ دہرائے گئے ہوں، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہیں اور یہ کہ انہیں ایک ہونا ہے۔ بائی دا وے، کس کے ساتھ ہے یہ میٹنگ؟ وہ مصالحت آمیز انداز میں بولی تو اس نے روانی سے کہا، تم سے خاص تو ہرگز نہیں ہے۔ اوکے، پھر بھی کوشش کرنا جلدی فارغ ہونے کی، میں تمہارا انتظار کروں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ اویس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ خود بھی یوں ہی اس سے ملنے کو بے چین رہتا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک یوں ہی روما کو سوچ کر مسکراتا رہا تھا، پھر اٹھ کر چائے کا کپ رکھنے کے لیے کمرے سے نکالا تو وہ لاؤنج میں نہیں تھی، وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ وہ کپ سنک میں رکھ کے اس کے کمرے کی طرف آیا، دروازے پر دستک دی اور لمحہ بھر کے توقف کے بعد دروازہ کھول کر جھانکا تو وہ کمبل اوڑھے بستر پر نیم دراز تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دروازے میں کھڑے کھڑے تو حکیمانہ انداز میں کہا تو وہ ہچکچاہٹ آویز لہجے میں بولی، اتنی زیادہ تو طبیعت خراب نہیں، تم اپنی ڈاکٹری مت جھاڑو اور اب فوراً اٹھ جاؤ۔ اب کی بات اس نے قدر ناگواری سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ 5 منٹ میں باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کپڑے تبدیل کر کے اسکارف اوڑھے شانوں پر دوپٹہ برابر کرتی باہر آئی تو وہ صوفے میں دھنسا چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ اس کی آمد محسوس کر کے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ اگلے کل ثانیوں تک نظر پلٹ کر آنے کا نام ہی نہیں لیا۔ سرخ و سیاہ پرنٹ کے لباس، سیاہ جرسی اور لباس سے میچنگ اسکارف میں ملبوس وہ جیسے اپنی تمام تر حسن سمیت اویس شاہ کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے بہت سی حسین اور ایک سے ایک طرح دار چہرے دیکھے تھے۔ خود روما بہت دلکش حسن کی مالک تھی، مگر جس قدر کشش اور سحر اس نے شہر گل میں محسوس کیا تھا وہ اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس قدر چھا جانے والا جادو تھا اس کے حسن میں، خاموش مگر دھیما دھیما اور اثر پذیر۔ چلیں، اس کی نظروں کے جمود نے اسے گڑبڑایا تو اویس جیسے کسی دور دراز وادی سے لوٹ آیا۔ بمشکل خود کو سنبھالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گزری رات اور آج صبح سے لے کر اب تک محسوس ہونے والی کیفیت خود اویس کے لیے بہت ناقابل قبول تھی۔ وہ تہیہ کر چکا تھا کہ اب شہر گل کا واپس جانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ لفٹ کے ذریعے وہ گراؤنڈ فلور پر آئے تھے۔ اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ لب بھینچے ہوئے تھی، یقیناً سردی کی وجہ سے پاؤں کا درد عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اویس نے خود کو پوچھنے سے باز رکھا، در حقیقت وہ اس کی اثر پذیری سے خائف ہو گیا تھا۔ انسان ہی تھا، کوئی فرشتہ یا افسانوی کردار تو نہیں کہ دل و نظر پہ پہرے بٹھانے میں ہر وقت ہی کامیاب رہتا۔ سو اب اس سے انجان بنے رہنے میں ہی اسے عافیت محسوس ہوئی۔ ٹائم پر یہ میڈیسنز لیتی رہیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا اور ذرا چلنے پھرنے سے اعتراض برتے موچ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے میں نے پاؤں کے مساج کے لیے ٹیوب لکھ دی ہے، ڈاکٹر پروفیشنل لب و لہجے میں ہدایات دے رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ تمہاری طبیعت کے چکر میں میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مگر میں تو ہوٹل کا کھانا نہیں کھا سکتی، وہ متذبذب ہوئی تھی۔ نیچے اترو، سوپ تو پی ہی سکتی ہو، ویسے بھی ڈاکٹر نے ہلکی پھلکی غذا کھانے کو کہا ہے۔ اس کی پش و پیش سے قطع نظر وہ اٹل انداز میں بولا تو مجبوراً شہر گل کو بھی نیچے اترنا پڑا۔ وہ سن گلاسز اتار کر جیکٹ کی جیب میں اٹکا رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کال ریسیو کرنے لگا، جو کہ روما کی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بس ابھی فارغ ہوا ہوں اور اس وقت ایک لنچ کا پروگرام ہے، صبح سے بھوکا ہوں میں۔
اس کے اعصاب واضح طور پر تن سے گئے تھے، اور ایسا ہر اس موقع پر ہوتا تھا جب وہ شہر گل کی بابت روما سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کے گلاس ڈور کے سامنے جا کر رکی تو اویس نے الٹا ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اویس اس کے پیچھے تھا۔ پھر کبھی کا پروگرام رکھ لو رومی، ابھی ایک دوست ہے میرے ساتھ، شہر گل نے سنا وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کم آن روما، بس تھوڑی سی مصروفیت ہے، کل ملیں گے کیمپس میں۔ اس نے الوداعی کلمات کے ساتھ موبائل آف کر دیا۔ وہ اس کے سامنے والی نشست سنبھال رہا تھا۔ شہر گل کو وہ پہلے کی نسبت سنجیدہ اور الجھا ہوا سا لگا، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا روما کے فون کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اویس کو روما سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ سنیں، یہاں پہ دلیا یا کھچڑی نہیں ملتی بیماروں کے لیے؟ اس نے بڑی سی معصومیت سے پوچھتے ہوئے اویس شاہ کی خاموشی کو توڑنے کی ایک دانستہ کوشش کی تھی، اور اس میں کامیاب بھی رہی۔ مینیو کارڈ دیکھتا وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ پہلے تو یہ 2 ڈشز مینیو میں شامل نہیں تھیں، مگر اب لگتا ہے کہ ہوٹل والوں کو بیماروں کے لیے الگ سے پیکج رکھنا پڑے گا۔ مگر مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اس نے کچھ منہ بسور کر کہا تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید اس کی بے تکلفی اسے حیران کر رہی تھی۔ تمہارے لیے سوپ، اچھا یوں کرو کہ فرائیڈ رائس لے لو اور پھر سوپ۔ اس نے حل پیش کیا تو وہ کھل کے مسکرا دی۔ اویس ٹھٹک سا گیا، اس کی مسکراہٹ پر نہیں بلکہ اس کے پہلے سے زیادہ پر اعتماد انداز کو دیکھ کر۔ اب کی بار اویس کے دیکھنے پر اس نے فوراً نگاہ نہیں موڑی تھی، بلکہ وہ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر ویٹر کو بلانے لگا۔ لنچ کے دوران بھی وہ خاموش نہیں رہی تھی، اور اس کے طرز عمل پر الجھنے کے باوجود اویس اس کے بے ضرر سے سوالوں کے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس بار ویکنڈ پر آپ مجھے چچی جان سے ملانے لے جائیے گا، ہمنا کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی آ رہی ہے۔ میں تو شاید نہ جا پاؤں، بابا سے کہوں گا یا پھر غلام رسول آ جائے گا گاڑی لے کر۔ آپ بھی چلیں نا، کتنے دنوں سے گھر نہیں گئے۔ وہ مصر ہوئی تو اسے سختی سے کہنا پڑا، خاموشی سے اپنا سوپ ختم کرو۔ اس کی ڈانٹ سن کر نہ صرف وہ چپ ہو گئی بلکہ سوپ کا پیالہ بھی پیچھے ہٹا دیا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ جیسے سہمی ہوئی تھی۔ میری ناراضگی کا اتنا ہی خیال ہے تو فضول باتیں کیوں کرتی ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ اسے اپنے مخصوص نرم اور شگفتہ انداز میں لوٹتے دیکھ کر وہ بڑے جذب سے بولی، بس آپ یوں ہی خوش رہا کریں۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں جذبوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور وہ ان جذبوں سے انجان ہرگز نہیں تھا۔ وہ بھی تو اسی راستے کا مسافر تھا، کیوں نہ اس کا انداز نہ پہچانتا۔ میں کسی بھی تکلیف یا پریشانی میں نہیں ہوں، تم اپنا کھانا ختم کرو۔ وہ ایک دم سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ تو پھر آپ اتنا کم کیوں مسکراتے ہیں؟ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے میز کی سطح پر کونی ٹکاتے ہوئے سادگی سے بولی، تو اویس شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ چڑ کر بولا، اب بیٹھے بٹھائے مجھ پر ریسرچ کیوں شروع کر دی ہے تم نے؟ اطمینان سے کھانا تو کھانے دو۔ اس کے انداز پر شہر گل بے ساختہ کھل کر ہنس دی۔ وہ مسکراتی تھی، ہنستی بھی تھی، مگر اتنے عرصے میں اویس نے پہلی بار اسے یوں کھلکھلا کے ہنستے دیکھا۔ اسے لگا جیسے آس پاس کئی ہی کلیاں چٹک گئی ہوں۔ وہ بے اختیار ہی اسے دیکھے گیا، اور ہر بار کی طرح اس نے خود سے اعتراف کیا کہ ایسا حسن اس نے بہت کم دیکھا تھا، جیسا شہر گل کی سادگی اور معصومیت سے جھلکتا تھا۔ اسی وقت کوئی ان کی میز کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بہت خوب اویس شاہ، بہت اچھی مصروفیت ڈھونڈی ہے تم نے آج کے دن کے لیے۔ طنز و تلخی سے بھرپور کاٹدار آواز پر اویس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو روما کو بدگمانی کا لبادہ اوڑھے کھڑا دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ روما کو یوں غیر متوقع طور پر ریسٹورانٹ میں سامنے پا کر وہ گھبرا گیا، اوپر سے اس کا انداز۔ مگر یہ چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھا۔ آؤ نا رومی، بیٹھو۔ تو یہ تھی تمہاری دوست کے ساتھ میٹنگ، جس کے عذر پر تم مجھ سے نہیں ملے، مجھے ٹال دیا تم نے۔
وہ ایک تیز نگاہ خاموش اور خائف بیٹھی شہر گل پر ڈالتے ہوئے تنزن بولی، پلیز روما، کم از کم جگہ کا ہی خیال کر لو، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اویس نے دبے لہجے میں خفگی سمو کر اسے احساس دلانا چاہا تو وہ مزید کچھ کہے بنا یوں ہی غصے میں زھر جھٹکتی واپس پلٹ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی دوست تھیں جو یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ روما کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لپکی، جبکہ اویس کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ شہر گل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے رکھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ویٹر کو بلا کر اویس نے بل لانے کو کہا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ساری خوش مزاجی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ یہ بات تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہاں اچانک اس صورتحال کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ بے پناہ سنجیدہ اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ خاموشی سے پارکنگ لاٹ سے گاڑی سڑک پر لے آیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے سب غلط ہو گیا۔ وہ حد درجہ شرمسار تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اویس نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ چپ ہو رہی۔ در حقیقت اس وقت وہ بری طرح پھنسا تھا۔ اگر کچھ دیر پہلے وہ روما سے فون پر جھوٹ نہ بول چکا ہوتا تو پھر وہ چاہے اسے شہر گل کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لیتی، کچھ فرق نہ پڑتا، مگر دوست کے ساتھ ہونے کا کہہ کر یوں شہر گل کے ساتھ ہنستے مسکراتے لنچ کرتے پائے جانا یقیناً بہت بڑی غلط فہمی کا باعث بن سکتا تھا۔ اور اب وہ اسی سارے معاملے پر غور کر رہا تھا، لیکن اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور پریشانی شہر گل کے دل کو اتہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ اگلے روز روما یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ رات سے وہ اس کے موبائل پر ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس نے اویس کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ ایسی ہی تھی، خود سے منسلک چیزوں سے متعلق ٹچی اور پوزیسو۔ اس وقت بھی اویس نے مجبوراً اسے مختصر سا ایس ایم ایس کیا تھا، جس میں اس نے روما سے فوراً ملنے کو کہا تھا۔ کہاں پھر رہے ہو یار، پوری یونیورسٹی ڈھونڈ کے آیا ہوں میں۔ عامر اسے دیکھتے ہی خفگی سے کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو اس نے موبائل آف کرتے ہوئے اس کی شکل دیکھی۔ خیریت؟ میں تو خیریت سے ہوں، تم بتاؤ شکل پر بیرا کیوں بج رہے ہیں؟ اویس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے اپنے تاثرات کو مٹانے کی سعی کی۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے پریشانی ہے، عامر نے کہا تو وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ یہی کہ جو بات میں تم سے کرنے آیا ہوں اسے سن کر جانے تم کس سے ریئیکٹ کرو۔ اویس کو اس کا انداز کترایا سا لگا۔ پرابلم کیا ہے عامر، صاف لفظوں میں کہو۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، یار وہ تمہاری ایک پھپھو بھی تو آئی ہوئی تھی نا، وہ کہاں رہتی ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اویس کے اعصاب الرٹ ہوئے۔ گل نے بتایا تھا شالیمار اپارٹمنٹس میں تمہاری کوئی آنٹی وغیرہ رہتی ہیں؟ عامر نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو اس کی پیشانی پر شکنیں پھیلنے لگی۔ اب گل سب کو کیا کہانیاں سناتی پھر رہی تھی اسے قطعی اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس موضوع کو نظر انداز کرنا ہی اسے بہتر لگا۔ تم جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہو۔ یار وہ زباریہ بہت تنگ کر رہی تھی، ایکچولی وہ ان دنوں اپنے بھائی کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ تو اویس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے یوں اچھا تو نہیں لگ رہا بات کرنا، مگر اور کوئی طریقہ بھی دکھائی نہیں دیا، اور نہ ہی تمہارے بڑوں میں سے کوئی اس شہر میں ہے کہ ان سے ہی بات کر لی جائے۔ ایکچولی زباریہ اور اس کی مما کو تمہاری کزن اس لحاظ سے بہت پسند آئی ہیں، اور وہ ان کے گھر والوں سے مل کر آذر ملک کا پروپوزل دینا چاہتے ہیں۔ عامر جھجکتے ہوئے مدعا بیان کر رہا تھا، اور اویس وہ عامر کی پوری بات سن اور سمجھ لینے کے باوجود جیسے ناسمجھی کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری یار، اگر تم نے مائنڈ کیا ہے تو۔ وہ چونک کر حواس کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی عامر کو متفکر کر گئی۔ آئی ایم فیلنگ ناٹ ویل، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کوئی اس کی منقوہہ کے لیے شادی کا پروپوزل دے رہا تھا۔ اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ روما کو پانے کی راہ قدرت خود ہی ہموار کر رہی تھی۔ در حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اسی لیے وہ فوری طور پر عامر کے سامنے سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ،
آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ عامر نے نرمی سے اس کا شانہ تھپکا تو وہ تیز قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ اویس شاہ کا موڈ اس قدر سنجیدہ اور گریزاں تھا کہ شہر گل 2 روز سے اس سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانا بھی وہ باہر سے ہی کھا کے آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت ہمت کر کے اویس کو کھانے پر بلانے کے لیے آئی تو اس کا ہاتھ دروازے کی نوب پر ہی تھم گیا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا اور نیم و دروازے سے آتی اویس شاہ کی آواز پر وہ بہت اچھی طرح سن سکی تھی۔ اپنے موبائل پر وہ یقیناً روما سے ہی محو گفتگو تھا۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، تم تو پہلے قدم پر ہی ہار رہی ہو۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ میرا نہیں خیال رومی کہ تمہارے اور میرے مابین موجود رشتہ صفائیاں پیش کرنے کا متقاضی ہے۔ اعتبار زبان سے نہیں، دل و دماغ سے کیا جاتا ہے۔ تم بھی اپنے دل و دماغ سے رابطہ کرو۔ ناراضگی سے کہتا وہ اب روما کو جواب سنا رہا تھا۔ کیا میں تمہیں ایسا شخص لگتا ہوں جو ادھر ادھر افیئر چلاتا پھرے گا؟ میں نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا ہے رومی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں قول نبھانے والوں میں سے ہوں۔ وہ بے حد سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شہر گل کو لگا کہ اس کا دل شعلوں میں گھرنے لگا ہو۔ اویس کے لب و لہجے کی حدت اس کا تن من جلانے لگی تھی۔ وہ ایک اتفاق تھا اور بس۔ انسان بہت سے معاملات میں دوسروں کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے اور اسے بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یقین کرو روما، مگر اب حالات اور ہوں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے اور پھر تو میں ہوں ہی تمہارا۔ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا اور شہر گل، اسے لگا یہی یوم آخر ہے۔ وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ بمشکل قدموں کو گھسیٹتی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ ضبط کا یارہ نہیں رہا تو بستر پر گر کر رونے لگی۔ وہ شروع ہی سے روما اور اویس شاہ کے رشتے کو جانتی تھی، مگر تب خود اس کے دل میں اویس شاہ کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ لیکن اب جب کہ وہ اسے دل میں بسا کر اپنا سب کچھ مان چکی تھی، روما کے لیے اس کا اتنا احساس ہونا بے حد تکلیف دہ تھا۔ اب کیا ہوگا کا نیون سائن اس کے ذہن میں جگمگا رہا تھا۔ اگر وہ روما سے اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی وہ اٹھ بیٹھی۔ شہر گل، کیا تم جاگ رہی ہو؟ وہ دروازہ وا کیے اندھیرے کمرے میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ جی، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ تو پھر جلدی سے آؤ اور کھانا لگاؤ، سخت بھوک لگی ہے مجھے، ہری اپ۔ وہ بہت فریش موڈ میں تھا، دوستانہ انداز میں کہتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آئی تھی۔ اویس لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے براجمان تھا۔ اس کے لیے کھانا نکالا اور ٹرے میں لیے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں کھا چکی ہوں، شہر گل نے اس سے نگاہ ملائے بغیر جواب دیا۔ لہجے میں آنسوؤں کی نمی ابھی بھی باقی تھی۔ اویس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو بے حد کترائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں پانی لاتی ہوں، آپ کھانا شروع کریں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ چند لمحے اس کے پرغور کرنے کے بعد وہ سر جھٹکتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پانی کی بوتل اور گلاس اس کے سامنے رکھنے کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹی تو اویس نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہر گل کو اس کی مسکراہٹ، اس کا ہنسنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت اس کی مسکراہٹ نے اسے خدشے میں مبتلا کر دیا تھا۔ صبح بات نہیں کر سکتے ہم؟ اس کے گریز نے اویس کو چونکا دیا۔ اتنی بحث اس نے کبھی نہیں کی تھی، اور اویس کی بات پر تو کبھی بھی نہیں۔ پھر آج اسے کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم ابھی بات کریں گے، اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ وہ بے بس سی ہو کر صوفے پر ٹک گئی۔ گھونٹ گھونٹ پانی اندر اتارتا خود شاید الفاظ اکٹھے کرنے کی کوشش میں تھا۔ پھر گہری سانس لے کر شہر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نظریں جھپکائے گود میں دھرے ہاتھوں کو گھورنے میں مصروف تھی۔ تمہاری فرینڈ ہے نا، اس کے متعلق سوال ہے، وہ حیران سی اسے پوچھنے لگی تو ان آنکھوں کی سرخی اویس سے چھپی نہیں رہ سکی۔ زباریہ کو پوچھ رہی ہیں؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ اویس نے محض ازبات میں سر ہلایا۔ اس کی فیملی سے؟ جی، وہ اس پوچھ گچھ کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ ہر بات بھول کر استجاب میں گھرنے لگی۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ اچھے ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب پریشان ہونے لگی۔ اور زباریہ کا بھائی، وہ کیسا شخص ہے؟
وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ شہر گل الجھی۔ اچھے ہی ہوں گے، میں انہیں نہیں جانتی، بس زوباریہ کے برتھ ڈے پر ان کا تعارف ہوا تھا۔ مگر بات کیا ہے؟ بات… اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحے ہونٹ بھیچے جیسے اس نے کچھ طے کیا تھا، پھر بہت متوازن اور مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھو شہر گل، تم جانتی ہو کہ ہمارے درمیان یہ رشتہ کن وجوہات کی بنا پر طے ہوا تھا۔ میری اپنی ایک لائف اور اپنی کمٹمنٹس تھیں، مگر میں نے محض بابا جان کی بات رکھی اور تمہیں پروٹیکشن دی، تمہیں اس ماحول اور گھٹیا رسومات کی سازش کا شکار ہونے سے بچایا۔ وہ اس وقت کا تقاضا تھا، مگر اب حالات بہتر ہیں، تمہاری لائف بھی سیٹل ہو چکی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو اب طول دینا چاہیے۔ شہر گل نے کانپتے دل کے ساتھ اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ زندگی ایک جگہ تھم جانے کا نام نہیں ہے شہر گل، ہر پڑاؤ کو منزل سمجھ لینا بے وقوفی ہے۔ پڑاؤ اور منزل میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں محض ایک پڑاؤ تھا تمہارے لیے۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ شہر گل اس کی ان توجیحات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں برس پڑی۔ وہ اویس شاہ کو مسلسل دیکھ رہی تھی جو اس سے نگاہ بھی نہیں ملا رہا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے شہر گل، اور تم سے شادی کا فیصلہ بھی میرے لیے ایک ایسا ہی عمل تھا جو میں نے محض تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ بلیو می روما، اب حالات اور ہوں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور میں تو ہوں ہی تمہارا۔ وہ محض اویس شاہ کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہی تھی، اور اس کی سماعتوں میں اس کی کچھ دیر پہلے روما سے فون پر کی جانے والی بات گونج رہی تھی۔ تو وہ روما سے اسے رہائی کا اذن دینے کو ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے ایک لفظ میں استدا تھی۔ ہر لفظ اویس شاہ کے قدموں سے لپٹ رہا تھا کہ ایسے مت کرو، ایسا مت کہو۔ اویس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کے لب و لہجے میں تلخی بھی تھی۔ یہ سب تو اول روز سے طے تھا، پھر تم کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ زرد پڑ گئی تھی، مگر صرف پیپرز میں۔ اس نے بہت صفاق حقیقت اس کے سامنے لا کھڑی کی تھی۔ شہر گل کو لگا اس کی ٹانگیں اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہوں۔ آپ کے اس طرح کہنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کپ کپانے لگی تھی۔ تمہارے لیے تمہاری دوست زباریہ کے بھائی کا پروپوزل آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی زندگی کے متعلق سنجیدگی سے سوچو۔ عامر نے تو مجھے بہت اطمینان دلایا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو اور اپنی آئندہ زندگی… وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شہر گل کو لگا ایک دھماکے سے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اب جانے آنسوؤں کی چادر تھی یا اس کی آنکھوں کے آگے سفید سی دھند پھیلی۔ گم ہوتے حواس کے ساتھ بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر کسی شے کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ شہر گل! اوہ گاڈ! حواس کھونے سے پہلے اس کی سماعتوں سے اویس کی گھبرائی ہوئی آواز ٹکرائی تھی۔